اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. جو لوٹا دیا وما افاء اللہ علی رسولہ، جو لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، منہم ان میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیلہ کہ تم نے نہیں دوڑائے ان پر، اس پر، من خیل کوئی گھوڑے، ولا رکابن کوئی اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء لیکن اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتے ہیں اپنے رسولوں میں سے، علی من یشاء یعنی جس پر چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو اللہ تعالیٰ، اب اس کے مصارف کیا ہوں گے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری کہ جو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر، جو لوٹا دیا، من اہل القری بستی والوں سے، فللہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اب اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، اغنی الاغنیاء ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت یہ کس کے لیے، اس مال کے حلال اور طیب ہونے کی طرف، ٹھیک ہے، اور اس کی اہمیت کی طرف، افضلیت کی طرف. وللرسول اور رسول کے لیے، ولذی القربى اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى والمساکین وابن السبیل اور یتیموں کے لیے، والمساکین مسافروں کے لیے، وابن السبیل اور والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منہ یعنی جیسا کہ جاہلیت میں ہوتا تھا نا کہ کفار اگر ان کو کسی جنگ سے کوئی مال حاصل ہوتا وہ صرف سرداروں کے درمیان ہی رہ جاتا. تو کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منہ تاکہ نہ ہو جائے یہ اکٹھا، بین الاغنیاء منکم یعنی رکا ہوا تمہارے اغنیاء کے درمیان. یہ معنی ہے اس کہ صرف ان کے ہاتھوں میں ہی نہ رہ جائے، تمہارے اغنیاء کے ہاتھوں میں ہی جمع ہوا نہ رہ جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ اور پھر یہ مال چونکہ خالص اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو وما آتاکم الرسول فخذوہ جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رکے رہو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے. تو یہ جو آیات ہیں، دو آیات جو آئی ہیں، اس میں اس مال سے متعلق احکام ہے جو وہاں سے مسلمانوں کو حاصل ہو. تو چونکہ ان کا جو اخراج ہوا ان کی جلا وطنی میں قتل و قتال کی نوبت نہیں ہے، اس لیے اس کو یہاں پر افا سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اصطلاح میں اس کے لیے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک تو نفل، انفال، نفل کی جمع، نفل کا لفظ نفل کہتے ہیں انعام، صلہ. تو نفل، نوافل کو بھی نفل اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بھی ایک طرح کے بندے کے حق میں کیا ہوتے ہیں، انعام ہوتے ہیں فرائض کے علاوہ. اور ایک ہے غنیمت. غنیمت کہتے ہیں کہ وہ مال جو مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے مقابلے کے بعد، جنگ کے بعد. اور تیسری قسم، تیسرا لفظ یہاں پر استعمال ہوتا ہے فیعن، وہ مال جو بغیر کسی لڑائی، بغیر کسی زور زبردستی کے حاصل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مال فی. تو یہی فرق ہے بنیادی طور پر غنیمت اور فے میں. تو مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو کس کے بعد حاصل ہوتا ہے، مقابلے کے بعد حاصل ہوتا ہے. اور مال فی وہ ہے جو مال فی وہ ہے جو کس سے حاصل ہوتا ہے، بغیر لڑائی، بغیر مقاتلے.
تو جب یہ ان دونوں اصطلاحات میں فرق ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے مستحقین میں، ان کے مصارف میں بھی کیا ہوگا، فرق ہوگا۔ تو مال غنیمت کے احکام تو مستقل سورہ انفال میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ نکالنے کے بعد باقی حصہ کس میں تقسیم کر دیا جائے گا، لشکر میں۔ تو مال فئی کے جو احکام ہیں وہ اس سے تھوڑے مختلف، جیسے کہ یہاں پر بیان کیا گیا نا کہ وہ صرف کس کا حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، یعنی جنہوں نے اس وقت میں دین کی کیا کی، مدد کی، یتیموں کا، مسکینوں کا، وابن سبیل اور مسافروں کا، ان لوگوں کا یہ حق ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہی چیز اصل میں کیا ہے، علت ہے کس کی، اسلام کا جو نظام معیشت ہے۔ جیسے سورہ زخرف میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام معیشت اس طرح کا رکھا ہے کہ ہر انسان کو دوسرے کا محتاج بنائے، اور اسی پر یہ سارا کیا چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ جو ایک تو نظام ہے نا احتیاج کا، اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دولت جو ہے نا وہ صرف چند ہاتھوں میں سمٹی نہ رہ جائے۔ تو کسی بھی معاشرے میں اس کی بدحالی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جب امیر کیا ہو جاتا ہے، امیر تر ہو جاتا ہے، اور غریب غریب تر ہوتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دولت پھر چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے۔ تو اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس کا فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ دولت کی گردش ہوتی رہے۔ تو اسی کی یہاں نفی کی جا رہی ہے، قیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ جو ہے نا یہ اکٹھا سمٹے ہوئے نہ ہو جائے مال تمہارے اغنیاء کے درمیان۔ تو اسلام کا سارا نظام معیشت اسی اصول پر چل رہا ہے، یعنی جتنے انفاق کا حکم ہے وہ بھی اس لیے کہ معاشرے میں کیا ہوتی رہے، مال کی گردش ہوتی رہے، ٹھیک ہے، کہ جو اس سال مثالی طور پہ ضرورت مند ہے وہ آئندہ سال کیا ہو جائے، خود کفیل ہو جائے۔ یہاں پر جو آگے آ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ حکم رسول بھی کس کی مثل ہے، قرآن کی مثل ہے، یعنی جس طرح قرآنی حکم واجب التعمیل ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح رسول کے حکم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا تو اس نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے حالت احرام میں نا، تو آپ نے اس کو منع فرمایا کہ حالت احرام میں جو ہے نا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اس کے متعلق جو ہے کوئی قرآن سے جواب دیں، پھر میں اس کو تسلیم کروں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس کے بعد پھر اس کو حدیث کا حکم سنایا کہ حدیث میں سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں ہر بات جو ہے نا وہ کس سے اس کا جواب دوں، قرآن سے جواب دوں۔ تو انہوں نے بھی پھر اسی آیت سے استدلال کر کے وہ احادیث سے جواب دیتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم رسول بھی کس کی طرح ہے، عمل کے اندر قرآنی حکم کی طرح ہی وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی سے پھر جو علوم القرآن کے علماء ہیں وہ اس میں دو قسمیں کرتے ہیں نا، وہی مطلوب اور غیر مطلوب۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فضیلت کو بیان کر رہے ہیں مہاجرین کی، کہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ مال ہے، الفقراء جو کہ کیا ہو گئے، فقیر ہو گئے، المہاجرین جو کہ مہاجرین ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ ان کی پہلی صفت کیا ہے، اخرجوا من دیارہم کہ وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، واموالہم اور اپنے مالوں سے۔ تو اسی سے فقہاء نے استدلال کیا کہ اگر کسی جگہ سے مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں ان کے جو مال ہیں ان پر کس نے قبضہ کر لیا، کفار نے، تو اگر کبھی دوبارہ وہاں ان کو غلبہ فتح حاصل ہو جائے
تو وہ اب ان کی ملکیت نہیں رہے گی. یعنی کفار کے غلبے کے بعد ان کی ملکیت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ الفقراء. اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ فقراء کہا جا رہا ہے. تو اسی سے فقہاء نے استدلال کیا کہ مسلمانوں کے وہ اموال، وہ جائیداد جس پر کفار نے قبضہ کر لیا، تو دوبارہ وہ ان کی ملکیت سے کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور دوسری صفت ان کی ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو اور اس کی رضامندی کو. اور تیسری صفت ان کی یہ ہے وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور چوتھا وصف ان کا یہ ہے اولئک هم الصادقون. یہی لوگ کیا ہیں؟ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اب یہاں سے انصار کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا، ٹھکانہ بنایا کس کو؟ گھروں کو. والایمان، اور ایمان کو، من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے. یعنی یہاں زمانی قبلیت مراد نہیں. ممکن ہے ان سے پہلے بہت سے مہاجرین کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. تو یہ ہجرت کے بعد تقدم کے اعتبار سے کہا جائے. یحبون من ہاجر الیہم. اور ان کی دوسری صفت یہ ہے، ایک صفت تو یہ نا کہ انہوں نے اپنے گھروں کو ٹھکانہ بنا دیا دوسرے مسلمانوں کے لیے، جیسے ہجرت کے موقع پر ہو. اور دوسری صفت ان کی ہے یحبون من ہاجر الیہم، پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو، ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر آئے. اور تیسری صفت ان کی ہے ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. اور وہ نہیں پاتے اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس پر جو وہ دیے گئے. ٹھیک ہے. یعنی جس بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا تو اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے انصار جو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں پر دوسرے نفسوں کو کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. تو آثر ہے یؤثر، معاصرت، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک کو دوسرے پر کیا کرنا؟ ترجیح دینا. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود کس میں ہو؟ فقر میں، بھوک میں ہو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود وہ کیا ہوں؟ بھوکے ہوں، لیکن اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. تو یہاں پر پھر مفسرین نے بہت سے واقعات عہد صحابہ سے جو ہے اس چیز کی کیا کی؟ بیان کی. جیسے جنگ یرموک کا مشہور واقعہ کہ وہ ایک شخص، وہ ایک قیدی کے پاس پانی لے کر گئے تو انہوں نے دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، یہاں تک کہ ساتوں سے ہوتے ہوتے جب وہ پہلے شخص کے پاس واپس آئے تو وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. تو اس طرح کا اثار. ٹھیک ہے. انصاری صحابی کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو کیا کرے؟ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی. تو انہوں نے وہ مہمان کو اپنے گھر لے گئے. تو گھر والے سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ہے جو یعنی ہمارے بچوں کے لیے کھانا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ کسی طرح بچوں کو کیا کرو، یعنی ان کو دلاسا وغیرہ دے کر سلا دو، اور جو کھانا ہے نا وہ مہمان کے سامنے پیش کر دو. اور طریقہ یہ اختیار کر لیں گے کہ جس وقت اس کو کھانا دیں گے نا تو اس وقت کسی طریقے سے یہ کرنا ہے کہ چراغ گل کر دو تاکہ روشنی نہ رہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ مہمان بھی یہ سمجھے گا کہ شاید ان لوگوں نے بھی کھا لیا. تو اس طرح ان لوگوں نے رات گزاری اور اس مہمان کو اپنے اوپر کیا ترجیح. تو اس طرح کے بہت سے واقعات انصاری صحابہ کے، مہاجرین انصار دونوں کے کیا ہیں؟ موجود.
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بچا لیا گیا نفس کے بخل سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایک تو ہے نا کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، ایک یہ ہے کہ کسی کے پاس دینے کے لیے بھی ہو لیکن پھر بھی اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں خرچ کروں گا تو کیا ہوگا، کم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو بچا لیا گیا نفس کے بخل سے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ ہر صبح اللہ تعالیٰ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو وہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو بہتر بدل عطا کیجیے، اور جو اپنے مال کو روکنے والا ہے اس کے مال کو کیا کریں، ہلاک کریں۔ والذین جاؤوا من بعدہم، تو پہلے مہاجرین کا ذکر ہوا، پھر انصار کا۔ والذین جاؤوا من بعدہم، یہاں سے تیسری جماعت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد، تو اس میں عامۃ المسلمین مراد۔ یقولون ربنا اغفر لنا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار بخش دیجئے ہمیں، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے ہم سے سبقت کی ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور اے ہمارے پروردگار ولا تجعل فی قلوبنا، کہ اور مت بنائیے ہمارے دلوں میں کوئی بغض، غلن بغض، نفرت، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک آپ کیا ہیں، شفیق اور مہربان، شفقت کرنے والے، مہربان۔ تو اب یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں بہت سے واقعات اس حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں متقدمین کے حوالے سے، کہ وہ صحابہ کے تذکرے کے اندر کس قدر احتیاط کرتے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافقین ہیں۔ اب یہاں سے آگے منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ منافقین نے جو بنو نذیر تھے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اول تو مسلمان تمہیں نہیں نکالیں گے یہاں سے، اگر بالفرض انہوں نے تمہیں نکالا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کے زبانی دعوے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نفاق کیا، جو منافقین ہیں، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، یعنی یہود، پھر یہودیوں میں سے بھی بنو نذیر، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم لوگ نکالے گئے، لنخرجن معکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے معاملے میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے کبھی بھی، یعنی چاہے مسلمان ہمیں کچھ بھی کہیں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ کیا ہیں، جھوٹے۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکالے گئے تو لا يخرجون معهم، یہ لوگ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے۔ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اگر ان سے قتال کیا گیا تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اگر بالفرض والمحال، اول تو ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اگر بالفرض والمحال یہ ان کی مدد کریں گے بھی، لَا يُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر مدد نہیں کیے جائیں گے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں نا، اس وقت جو مسلمان ہیں، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، کہ تم زیادہ سخت ہو باعتبار ڈرنے کے ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، یعنی ان کے دلوں میں تمہارا خوف زیادہ ہے، منافقین کے دلوں میں نا۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس سبب سے کہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔
لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی اکٹھے ہو کر تم سے مقاتلہ نہیں کریں گے، الا فی قری محصنۃ، مگر کس میں؟ کسی محفوظ وادی میں، قلعوں کے اندر، او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے، دیواروں کے پیچھے، بأسہم بینہم شدید. اول تو یہ اصل بات تو یہ ہے کہ بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائیاں ہی بہت زیادہ ہیں، ان کی آپس کی لڑائیاں ہی کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتی، کہ تم ان کو گمان کرتے ہو اکٹھے، وقلوبہم شتی، اور ان کے دل جدا جدا ہیں، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے پیچھے لگا ہوا ہے. تحسبہم جمیعا، آپ ان کو گمان کرتے ہیں اکٹھے ہیں، وقلوبہم شتی، اور ان کے دل کیا ہیں؟ متفرق ہیں، جدا جدا ہیں. شتی کے معنی جدا جدا لگ، جیسے وہ فقہ کی کتاب میں بھی آتا ہے نا، اکثر عنوانات کے بعد ایک الگ سے عنوان قائم کرتے ہیں مسائل شتی کے نام، متفرق مسائل. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سبب سے کہ ایسی قومیں جو عقل نہیں رکھتے، کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی مثال ہے ان لوگوں کی طرح، من قبلہم قریبا، جو ان سے پہلے گزرے قریب ہی، جیسے غزوہ بدر میں جو لوگ ہلاک ہوئے، ایک تفسیر. غزوہ احد کفار بدر کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اور یا بنو قینقاع، یہ بھی یہود کا ایک قبیلہ تھا جس نے ان سے پہلے کیا کی تھی؟ نقض معاہدہ کیا، معاہدے کو توڑا، تو ان کو بھی کیا کیا گیا تھا؟ جلا وطن کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال بھی انہیں لوگوں کی طرح ہے، الذین من قبلہم قریبا، جو ان سے پہلے قریب ہی گزرے، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا اپنے کاموں کے انجام کو، ذاقوا وبال امرہم، اپنے کاموں کے وبال کو، نقصان کو، انجام کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، اور شیطان کی مثل، شیطان کی مثال کی جیسی ہے، اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے کہا انسان سے اکفر، کافر ہو جاؤ، فلما کفر، جب اس نے کفر اختیار کر لیا، قال انی بریء منک، تو اب شیطان اس سے کیا ہو گیا؟ بری ہو گیا. یعنی پہلے تو خود اس کو تلقین کرتا رہا، اب خود اس سے کیا ہو گیا؟ بری ہو گیا. انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ بے شک میں تو ڈرتا ہوں جہانوں کے پروردگار سے. جیسے سورہ انفال میں بھی آتا ہے نا، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، یعنی پہلے تو اس نے ان کو اتنی تسلیاں دیں، دلاسے دیے کہ آج کے دن تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں بھی تمہارا محافظ ہوں. تو جب اس نے لشکر دیکھے تو وہ نکص علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر کیا ہو گیا؟ واپس پلٹ گیا. وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے. تیمان فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، اور ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یہ دونوں کس میں ہوں گے؟ آگ میں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے کس کا؟ ظالمین، ظلم کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھے ہر نفس کہ کیا تیار کر رکھا ہے اس نے غد، آنے والی کل کے لیے. تو یہاں قیامت کو کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ لغدن. اس میں ایک حکمت تو یہ ہے، اس طرح اشارہ ہے کہ جس طرح کیا آنے والی کل کا وقوع یقینی ہے، اسی طرح قیامت کا وقوع بھی کیا ہے؟ یقینی ہے. اور ایک حکمت اس تعبیر میں یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتا ہے کہ اس کا آنے والا وقت جو ہے نا وہ گزرے اس بہتر ہو جائے، اسی طرح قیامت بھی ایک آنے والا وقت ہے. تو انسان کو متنبع کیا جا رہا ہے اس اسلوب کے اندر کہ وہ کیا کریں؟ اس آنے والے وقت کے لیے کیا کریں؟ تیاری کریں. اور ایک اشارہ اس میں اس طرف ہے کہ لغدن، آنے والی کل سے تعبیر کیا گیا، تو مطلب یہ کہ قیامت قریب ہی ہے. قیامت اب کیا ہے؟ قریب ہی. تو اس میں متنبع کیا گیا انسان کو. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے، یہ جو تعبیر اختیار کی گئی نا،
کہ اب دنیا کی جو زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ انتہائی قلیل. ٹھیک ہے. پھر جیسے بعض حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص جیسے ہی وفات پا جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. یعنی تو عالم برزخ جو ہے موت سے لے کر حشر تک کا جو درمیانی عرصہ ہے، درمیانی وقت ہے، عالم برزخ اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انتظار گاہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی منزل پر جانا ہے نا، اس سے پہلے جو مثلا اس کی بس نے چلنا ہے 5:30 بجے، تو اب وہ پہنچ گیا 4:30. اب 1 گھنٹہ وہ وہاں بیٹھ کر کیا کرے گا؟ انتظار کرے گا. تو عالم برزخ جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک انتظار گاہ ہی ہے. تو اب انتظار گاہیں بھی کیا ہوتی ہیں؟ مختلف ہوتی ہیں. انتظار گاہیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. کئی انتظار گاہیں بہت اچھی ہوتی ہیں، کئی معمولی سی ہوتی ہیں. اسی طرح برزخ کے جو احوال ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے مختلف ہوں گے. تو اس کی مثال اس طرح سے دی ہے علماء نے: واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھول گئے. فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزا یہ ہوئی کہ فانساہم انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نفسوں سے ہی بلا دی. یعنی وہ ایسا مشغول ہوئے کہ اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رہی. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ کیا ہیں؟ گنہگار ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے اہل نار اور اہل جنت. اصحاب الجنت هم الفائزون، یعنی ایک اصحاب جنت جو ہیں وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب. تو حسر میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو، جس کو ہم نے انسان کے سینے میں اتارا نا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو اس قرآن کی جو اثر انگیزی ہے وہ اتنی زیادہ ہے. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو آپ دیکھتے اس کو جھکا ہوا، ٹھیک ہے، متصدیہ من خشیت اللہ، گرتا ہوا ریزہ ریزہ اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں. تو ضرب یضرب کا معنی ہر جگہ مارنا سے نہیں کرتے، تو یہاں اس کا کیا معنی ہے؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ان مثالوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا: وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہاں اس کے معنی کس کے ہیں؟ مارنے کے، کہ آپ اپنے عصا کو اس پتھر پر کیا کریں؟ ماریں. اور ایک معنی اس کے قرآن مجید میں کس معنی میں استعمال ہوا؟ چلنے کے معنی میں بھی: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں چل رہے ہو، یعنی سفر کر رہے ہو، مسافر ہو، تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں کیا کر لو؟ قصر کر لو. تو وہاں ایک اس معنی میں استعمال ہوا، چلنے کے معنی. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے کس کا؟ غائب کا بھی اور موجودات کا بھی. ٹھیک ہے، یعنی غائب سے مراد ہر وہ چیز جو حس و ادراک سے بالا تر ہو، ان چیزوں کو بھی جاننے والا ہے. وہ شہادہ، اور موجود کا بھی علم رکھتا ہے، غائب کا بھی. هو الرحمن الرحیم، وہ کیا ہے؟ انتہائی رحم والا، الرحیم مہربان. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، بادشاہ ہے. القدوس، ہر عیب سے پاک. السلام، سلامتی والا. المؤمن، تو اگر مومن کی اس لفظ کی نسبت ہونا بندوں کی طرف، تو اس کے معنی تو ہوتے ہیں ایمان والا، کسی چیز کو یقین کرنے والا، ماننے والا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت ہو رہی ہے المؤمن، تو اس سے مراد امن دینے والا، امان دینے والا، امن دینے والا. جیسے اس میں بھی آتا ہے نا سورہ قریش میں: الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف سے. المہیمن، نگہبان، نگران. العزیز، زبردست، قوی. الجبار، الجبار کے معنی یعنی قوت والا، بڑی سلطنت والا. المتکبر،
بڑائی والا. سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. عما یشرکون، ان سے جو وہ کیا کر رہے ہیں، ان باتوں سے جو وہ شرک کرتے ہیں، ان چیزوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وہی ذات ہے جو کیا ہے؟ پیدا کرنے والی، باری بنانے والی، المصور یعنی اس کی صورتیں بنانے والی، لہ الاسماء الحسنى اور اسی کے لیے ہیں سارے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی پاکی بیان کرتی ہیں تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں. یعنی جیسے قرآن مجید میں دوسری آیت میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کہ ہر چیز اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. یعنی ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نوعیت کا شعور رکھا ہوا ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی حیثیت میں اس کو وہ عقل شعور حاصل ہے. تو باقی جو مخلوقات کی تسبیح ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ بھی اسی طرح تسبیح کرتے ہیں جس طرح انسان، فرشتوں کی تسبیح ہے، انسانوں کی تسبیح. اور ایک اس میں تفسیر یہ بھی ہے کہ باقی جو مخلوقات ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو فرائض ہیں، وہی ان کی تسبیح ہے. یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا اسی کام میں لگے رہنا، یہی اس کی کیا ہے؟ تسبیح ہے. تو جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کی حیات بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والے. تو روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے اور پھر یہ 3 آیات پڑھے سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح کے وقت میں، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور اگر وہ اسی روز وفات پا جائے تو اس کو شہادت کی موت کا درجہ حاصل ہو. اور اسی طرح اگر کوئی شخص شام کے وقت پہ یہ عمل کرے اور صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے کیا کرتے رہتے ہیں؟ دعائے رحمت کرتے ہیں. اور اگر وہ اسی حال میں وفات پا جائے تو وہ شہادت کا درجہ اس کو حاصل ہو. یعنی ان سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر یہ 3 آیات 1 مرتبہ صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک.